چوتھے نمبر کی قرآن کی سورت جو قرآنی ترتیب میں چوتھے نمبر پر ہے، اس سورت کا نام سورۃ النساء، عورتوں کی سورت، خواتین کی سورت۔ پوری سورت ہی عورتوں کی طرف منسوب ہے۔ اس کو سورۃ النساء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خواتین سے متعلق احکام ہیں، اور وہ احکام جو حقیقی احکام ہیں، وہ احکام جو خواتین کی ضرورت ہیں، وہ احکام جو خواتین کا آج بھی چھینا ہوا حق ہیں، جو اسلام انہیں دلواتا ہے، اسلام انہیں فراہم کرتا ہے۔ آپ 1000 قوانین بنا دیں، لیکن اگر خواتین کا استحصال ختم نہیں ہوتا تو ایسے قوانین کا خواتین کو کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ عورتوں کے بنیادی حقوق قرآن نے دلوائے، خواتین کے بنیادی حقوق اسلام نے عطا کیے، مرحمت فرمائے۔ آج ایک ماحول دیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی میں ایک واجبی سا تعلق ہو۔ اسلام نے میاں بیوی میں گہرا تعلق رکھا ہے، اتنا گہرا تعلق کہ شوہر بیوی سے جدا نہیں اور بیوی شوہر سے جدا نہیں۔ عاشروہن بالمعروف، فرمایا ان کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے، معاشرت تمہاری اکٹھے ہے، ایک گھر میں رہنا ہے، ایک مکان میں رہنا ہے، ایک برتن میں کھانا ہے، ایک کمرے میں تمہاری رہائش ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اکٹھے رہنا ہے، لیکن رہو ایسے کہ بہترین طریقے سے رہو، ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بن کے رہو۔ یہ استحصال اسلام نے گوارا نہیں کیا کہ عورت بیٹھی سڑتی رہے، جلتی رہے اور مرد عیاشیاں کرتا پھرے۔ نہیں، فرمایا جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پیتے ہو ان کو پلاؤ، جہاں خود رہتے ہو وہاں ان کو ٹھہراؤ۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، خود بنگلے میں اور بیوی جھوپڑی میں۔ خبردار، فرمایا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تمہارا رب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خود ہوٹلنگ کی، ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کر کڑھائیاں اڑائیں، تکے اڑائے، اور بیوی کے کھانے کے لیے گھر میں دال بھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ استحصال شریعت نے ختم کیا۔